صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کی نگری قصور کے ایک موسیقی سے لگاؤ رکھنے والے گھرانے میں اللہ وسائی نامی بچی نے 21 ستمبر 1928 کو آنکھ کھولی۔ چونکہ یہ گھرانہ موسیقی سے وابستہ تھا، اس لیے بچپن ہی میں موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس بچی کو استاد کے پاس بٹھا دیا گیا۔ بچی کو موسیقی کے ساتھ ساتھ فنی اداکاری سے بھی لگاؤ تھا۔ استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ اس بچی نے جب شوبز میں قدم رکھا تو اللہ وسائی سے نور جہاں بنی۔ نور جہاں نے اردو، سندھی، بنگالی، پنجابی اور پشتو زبانوں میں گانے ریکارڈ کروائے۔ جب شہرت کی بلندیوں پر پہنچی تو ملکہ ترنم کا خطاب ان کے حصے میں آیا۔ کلکتہ میں ان کی ملاقات نامور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی، جنہوں نے اللہ وسائی سے بیبی نور جہاں کا نام تجویز کیا۔ نور جہاں معروف گلوکارہ سے بہت متاثر تھیں، یہی وجہ تھی کہ ان کی گلوکاری اور اداکاری میں مختار بیگم کی جھلک نظر آتی تھی۔ ملکہ ترنم نے چھوٹی سی عمر میں اسٹیج پر اداکاری کے جوہر اور اپنی آواز کا جادو جگایا۔ 1935 میں بننے والی پنجابی فلم میں گلوکاری کے ساتھ ساتھ اپنی عمدہ کارکردگی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ ابتدا میں نور جہاں نے اپنی بہت سی فلموں میں بچپن کے کردار ادا کیے۔ 1935 میں پنڈ دی کڑی اور 1936 میں فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ گلوکاری بھی کی اور کلکتہ کو خیر بات کہہ کے لاہور چلی گئیں۔ 1943 میں بننے والی فلم دہائی کے لیے بھی زبردست گیت گائے۔ میڈم نور جہاں فلم خاندان کی زبردست پذیرائی کے بعد بمبئی چلی گئیں۔ وہاں ان کی ملاقات اداکار اور ہدایت کار شوکت حسین رضوی سے ہوئی۔ پھر ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور نور اور رضوی کے عشق کا چرچا عام ہو گیا اور دونوں نے شادی کر لی۔ ملکہ ترنم کے گھر والے شادی جیسے تعلقات کے خلاف تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پیسہ کمانے والی بیٹی کہیں جائے اور روزی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ شادی کے بعد میڈم نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اسی سال میڈم نے قوالی بھی گائی۔ خواتین کی یہ قوالی جنوبی ایشیا میں پہلی بار گائی گئی تھی، جس کے بول تھے آہیں بھریں نہ شکوے کیے۔ میڈم نے 1932 سے 1947 تک 127 گانے گائے، جبکہ 69 فلموں میں اداکاری کی۔ ان میں سے 55 فلمیں بمبئی، 8 فلمیں کلکتہ، 5 فلمیں لاہور اور 1 فلم رنگون برما میں بنی تھی، جبکہ 12 خاموش فلموں میں بھی کام کیا۔ جب دنیا کے نقشے پر پاکستان معرض وجود میں آیا تو دونوں میاں بیوی کراچی میں شفٹ ہوئے۔ پاکستان میں ان کی پہلی فلم چنوے تھی، جو کراچی شفٹ ہونے کے 3 سال بعد بنی۔ یہ ایک اوسط درجے کی فلم تھی۔ اس کی ہدایت بھی میڈم نے خود دی تھی۔ میڈم اور رضوی میں 1952 اور 53 میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات کا یہ سلسلہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ رضوی سے میڈم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ علیحدگی کے بعد میڈم نے بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ میڈم کی دوسری شادی اعجاز درانی سے ہوئی، جو اس وقت کے مقبول ہیرو تھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میڈم شوبز سے منسلک رہیں۔ دباؤ بڑھا تو میڈم نے اداکاری کو تو خیر بات کہہ دیا، لیکن پس پردہ گلوکاری ترک نہ کی۔ باجی نور جہاں کی آخری فلم تھی۔ اداکارہ فردوس سے اعجاز درانی کے تعلقات کا جب چرچا ہوا تو دونوں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، لیکن اعجاز نے فردوس سے تعلقات کی تردید کی، مگر ہیر رانجھا کی عکس بندی کے دوران عشق کا چرچا سامنے آ گیا۔ میڈم نے تو یہاں تک اعلان کر ڈالا کہ وہ فردوس کے لیے اپنی آواز نہیں دیں گی، لیکن فردوس پہ قدرت مہربان تھی، جس نے نور جہاں کی آواز کے بغیر پنجابی اور اردو فلموں میں کامیابی حاصل کی، وگرنہ میڈم سے اختلافات کسی بھی اداکار کی پیشہ ورانہ موت ہوتے تھے۔ نور جہاں نے زیادہ تر گانے انفرادی طور پر گائے اور کئی گلوکاروں کے ساتھ 2 گانے بھی گائے، جن میں مہدی حسن، پرویز مہدی، عنایت حسن بھٹی اور ندیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نور جہاں نے بہت سی خواتین گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے،
جن میں لیلا، ناہید اختر، فریدہ خانم، مہناز اور مالا قابل ذکر ہیں۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو 73 سال 2 ماہ کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ موسیقی سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں میڈم نور جہاں آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک گیت میں کہا تھا، گائے گی دنیا گیت میرے۔